بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے استاد کی اہمیت، استاد کی ضرورت اور مسلم معاشرے میں جو استاد کی خصوصیت کے ساتھ جو ایک اہمیت ہے مسلم معاشرے کے اندر، اور پورا جو اس کا ایک کردار ہے، اس سے متعلق بھی ہماری بات چیت چل رہی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ استاد ہونے کی حیثیت سے استاد کے اندر جو ایک بنیادی اور ایک ذاتی وصف کیا کیا ایسے، یعنی بنیادی اوصاف کیا کیا ایسے ہونے چاہیے جو کہ اگر استاد کے منصب پہ فائز ہونے سے پہلے وہ مسند تدریس پر فائز ہونے سے پہلے اس کے اندر یہ تمام باتیں موجود ہوں۔ اس سلسلے میں ہماری بات چل رہی تھی کہ استاد کو سب سے پہلے استاد کے اندر یہ وصف ہونا چاہیے ذاتی اعتبار سے کہ اس کی نیت خالص ہو، حسن نیت کا وہ حامل ہو۔ استاد اتنا عظیم الشان ایک نبوت کے وارث ہونے کی حیثیت سے میراث نبوت اس کو حاصل ہوا ہے، اور وہ ایک معاشرے کو تشکیل دے رہا ہے، اور اس کے اندر وہ ایک عظیم الشان اور اہم ترین ایک کام انجام دے رہا ہے۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے اس کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس مسند تدریس سے پہلے جو امور ایسے ہیں کہ جو کہ انتہائی ضروری ہیں، وہ کون سے ایسے امور ہیں؟ ان میں سب سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ حسن نیت، اور یہ ہم نے اس کے اوپر کافی تفصیل سے ہم نے بات چیت کی تھی، اور یہ بات ہم نے بتائی تھی کہ استاد کو کیا نیت کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں آج کی مجلس میں ہم نے اس سلسلے میں بات کرنی تھی۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ بہترین استاد کی نیت کیا ہے۔ استاد کو یہ نیت کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ، اللہ تبارک و تعالی کو راضی اور علم پر عمل کرنے کے لیے، اسلام اور شریعت اور سنت کے احیاء کے لیے، اور دین کی بقا اور علوم نبوت سے اپنے آپ کو اور اپنے شاگردوں کے ظاہر اور باطن کو آراستہ کرنے، اور اپنے آپ اور اپنے شاگردوں کو جہالت کی اندھیریوں سے دور اور آلودگی سے پاک کرنے کے لیے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ جل شانہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اہل علم کے لیے اپنے انتہائی فضل و کرم سے جو کچھ تیار کیا ہے، اس کے حصول کی نیت سے اپنا یہ اہم ترین فریضہ ادا کر رہا ہوں۔ یہ استاد کو نیت کرنی چاہیے۔ وہ استاد کی بہترین نیت کیا ہے؟ ایک دفعہ ہم پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ استاد کو چاہیے کہ استاد کی بہترین نیت یہ ہو کہ اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے، علم پر عمل کرنے کے لیے، اسلام اور شریعت اور سنت کے احیاء اور دین کی بقا اور علوم نبوت سے اپنے آپ کو اور اپنے شاگردوں کو اور اپنے آپ کے ظاہر اور باطن کو آراستہ اور پیراستہ کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو اور اپنے شاگردوں کو جہالت کی اندھیریوں سے اور ان کی آلودگیوں سے پاک کرنے کے لیے، اور دنیا آخرت میں اللہ جل شانہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اہل علم کے لیے اپنے انتہائی فضل و کرم سے جو کچھ تیار کیا ہے، اس کے حصول کی نیت سے میں یہ فریضہ ادا کر رہا ہوں۔ یہ ایک بہت ہی زیادہ بہترین نیت ہے۔ بہت ساری اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ نیتیں ہو سکتی ہیں، لیکن انتہائی جامع معنی نیت جو ہے وہ یہی ہے کہ جس میں اللہ جل شانہ کو بھی راضی رکھنا، اسلام اور سنت اور احیاء دین اور علوم نبوت اور تمام چیزوں کی آبیاری کے لیے، اور ان چیزوں کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، اور اپنے لیے اپنے شاگردوں کے لیے اللہ جل شانہ کے قرب کے حصول کے لیے، اور اللہ جل شانہ نے جو کچھ حاصل کیا، جو کچھ اہل علم کے لیے اپنے فضل و کرم سے تیار کیا ہے، اس کے حصول کے لیے
یہ تمام حصول کی نیت سے جو بھی کچھ اللہ جل شانہ دیں گے اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے، یہ سارے کام استاد کی نیت میں شامل ہونے چاہیے۔ در حقیقت اللہ جل شانہ کی ذات عالی ہی وہ ذات ہے کہ جس کے لیے سارے کام ہوتے ہیں، لیکن جو بھی کام ہو اس میں نیت اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی ہی کی رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص جنت کے حصول کے لیے بھی کر رہا ہے اور اپنے اسلام اور شریعت کے جو حکم ہے اس کی دعوت اور تبلیغ کا اور اس کی تعلیم کا اور اس کی تدریس کا جو بھی حکم کی ادائیگی وہ کر رہا ہے، در حقیقت وہ اللہ جل شانہ کی ہی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہی ہے، اگرچہ وہ بالواسطہ ہے۔ لیکن جو بھی کچھ ہے یہ بھی ایک اللہ جل شانہ کی مقام رضا ہے، اللہ جل شانہ کی ہی رضا کا ذریعہ ہے، اللہ جل شانہ کی ہی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی استاد کوئی شخص نعوذ باللہ اگر یہ نیت کرتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر شہرت حاصل کرے گا یا علماء سے فخر کرے گا یا جہلاء سے بحث کرے گا یا اس نیت سے وہ پڑھاتا ہے یا پڑھتا ہے کہ مجلس میں اونچی جگہ بیٹھے، عالم اور مولوی صاحب وہ کہلائیں اور آخرت میں اور دنیا کے اندر مختلف انداز سے لوگ میرے معتقد بن جائیں، میرے ارد گرد لوگوں کا ارد گرد ہجوم ہو، میرے ہی نام کی جو ہے وہ نام کی ہی وہ گن ہو، شور ہو اور میرے ہی نام کے گیت گائے جائیں۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، تمام نیتیں ایسی ہیں جو انتہائی فاسد نیت ہیں، انتہائی غلیظ ترین نیت ہیں کہ جن کے اوپر اللہ جل شانہ کا عذاب تو اتر سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایسے ہی علماء اور ایسے ہی لوگ جو دین کا کام کرنے والے ہیں ایسے ہی لوگوں سے جہنم دہکائی جائے گی۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ان چیزوں سے جو ہے وہ یعنی پرہیز کرنا چاہیے اور پناہ مانگنی چاہیے۔ نعوذ باللہ ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے، اور جو نیت میں نے عرض کی تھی اس سے پہلے، اسی نیت خالص کے ساتھ اللہ جل شانہ کو راضی رکھنے کے لیے استاد نیت کرے، وہی نیت کرنی چاہیے۔ اور کیا نیت نہیں کرنی چاہیے اس کی طرف ہم ایک دفعہ پھر آتے ہیں اور یہ بات بیان کرتے ہیں کہ استاد کی نیت نعوذ باللہ ایسی نہ ہو، بلکہ استاد یہ نیت جو ہے وہ ایسی نہ ہو کہ استاد یہ نیت کرے کہ وہ دنیا کے لیے پڑھا رہا ہے، دنیا کے لیے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے اور علماء سے فخر کرنے کے لیے اور جہلاء سے بحث کرنے کے لیے، اور بعض اوقات نیت رکھتا ہے کہ میں بڑی عالی شان اور اونچی جگہ پر بیٹھوں گا، عالم اور علامہ اور مولوی اور فضیلت الشیخ اور حضرت اور فلاں فلاں القابات میرے نام کے ساتھ لگائے جائیں گے، اور دنیا کے اندر مختلف انداز سے لوگ میرے معتقد بن جائیں گے، اور میں علم بیان کروں گا اور علم بیان کر کے اور نکات بیان کر کے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو دنیا کے اندر لوگ پسند کرتے ہیں، اور میں خوب ایسی تقریر کروں گا اور علم بیان کروں گا کہ لوگوں کا ہجوم میرے ارد گرد ہوگا اور لوگ میرے نام کی گیت گائیں گے، ہر طرف میرے نام کا ایک شور ہوگا، میرے ہی نام کے گن گاتے رہیں گے۔ یہ تمام ایسی نیتیں ہیں اور تمام ایسی باتیں ہیں کہ جن سے انسان کو انتہائی طریقے سے احتراز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے اور اس سے محتاط رہنا چاہیے، اور انتہائی اللہ جل شانہ سے اس معاملے میں پناہ چاہنا چاہیے کہ پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ ان تمام بری نیتوں سے اور اس جیسی اور تمام دوسری نیتوں سے ہمیشہ کے لیے ہمیں دور رکھے۔ یہ تمام ایسی چیزیں ہیں اور تمام نیتیں ہیں جو سراسر اپنے اعمال کو، اتنا عظیم الشان کام کر رہا ہے استاد اور تمام اتنا اہم کام کر رہا ہے، وہ اعمال کو انسان جڑ سے اس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔
اگر خدا نخواستہ سچے اور خالص نیت کے ساتھ اگر اللہ جل شانہ کے لیے اور اس کو راضی رکھنے کے لیے کسی بھی انداز سے اس کی نیت نہیں ہوگی تو یہ تمام چیزیں اس کے لیے آخرت کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے اس کے لیے وبال جان بن جائیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ جب کوئی شخص خالصتاً لوجہ اللہ اور بہت ہی زیادہ اللہ جل شانہ کا فضل و کرم اس شخص پر ہوتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ اچھے انداز سے اپنا دین کا کام کر رہا ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ مخلص ہوتا ہے، للہیت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہوتا ہے، ایسے لوگ جو ہے ایسے لوگوں کی لوگ پھر تعریف کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس حالات میں اور ان الفاظ کی اور ان تعریفات کے سامنے اپنے آپ کو عجب سے، خود پسندی سے اور تکبر سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ ہمیشہ تمام اس فاسد باتوں سے وہ پناہ مانگتا رہے اور اللہ جل شانہ سے اس نعمت کے اوپر جو اللہ جل شانہ نے اس کو دیا ہے اور یہ جو بشارت دی ہے، یہ بشارت ہے در حقیقت جو لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، لوگ اس کے نام لے رہے ہیں اور اس کے لیے اس کا جو ہے وہ معتقد ہو رہے ہیں، تو اس کے اوپر خوب اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ جل شانہ کا فضل و کرم سمجھنا چاہیے، اللہ جل شانہ کی دین سمجھنی چاہیے، اللہ جل شانہ کا انعام و اکرام سمجھنا چاہیے اور اس کو عجب کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے اور اس کے لیے تکبر کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ ہمیشہ ہمیشہ اللہ جل شانہ کی جانب سے یہ ایک بشارت ہوا کرتی ہے اور یہ ایک نعمت کے اوپر ایک ایسی چیز اللہ جل شانہ تسلی کے لیے انسان کو عطا فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو کسی حد تک یہ اطمینان ہوتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اگر کوئی اور بات مانع نہ ہوئی تو اللہ جل شانہ کے ہاں یہ تمام چیزیں میرے لیے باعث نجات ہوں گی۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ کی جانب سے اگر کوئی حق الخدمت کے طور پر اگر کچھ مادی کوئی چیز، کوئی تحفے، کوئی ہدایہ، کوئی رقم، کوئی پائی پیسہ، کوئی اور دوسری ایسی چیزیں ابھی اللہ کی جانب سے، اللہ جل شانہ کی جانب سے استاد کے لیے متعین کر دی جاتی ہیں تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اخلاص اور للہیت کے منافی ہیں، بلکہ یہ استاد کے لیے ایک عطیہ خداوندی ہے۔ اللہ جل شانہ دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں کو اجر و ثواب عنایت فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کے اس کے لیے بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا دنیا کے اندر اللہ جل شانہ کی جانب سے کوئی بھی چیز ایسی ہو، کوئی عہدہ حاصل ہو، کوئی مادی ہدایہ حاصل ہو، کوئی رقم اور کوئی پیسہ، کوئی عطیہ حاصل ہو تو یہ در حقیقت اللہ جل شانہ کی جانب سے ایک عطیہ ہے، ایک بشارت ہے، اللہ جل شانہ کی جانب سے ایک علامت ہے جو کہ اس کی قبولیت کی ہے۔ ہم کو چاہیے، اساتذہ کو چاہیے کہ اس پر ہرگز کسی بھی قسم کی کوئی تکلف نہ کریں، کسی بھی قسم کا کوئی عجب اپنے اندر پیدا نہ کریں، خود پسندی سے دور رہیں، تکبر سے انتہائی احتراز رکھیں اور ہر وقت بس اللہ جل شانہ کی طرف اپنے ہر ایک عمل کی نسبت کو رکھیں کہ یہ محض ایک محض اللہ جل شانہ کی جانب سے ایک فضل ہے، اس کا شکر ہے، اس کا انعام و اکرام ہے جو کہ اللہ جل شانہ مجھے عنایت فرما رہے ہیں۔ بس اسی چیز کا ہمیشہ دھیان ہونا چاہیے، کوئی فاسد نیت کا کوئی دخل کسی بھی انداز سے نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ جل شانہ کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے اور نگاہ کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ جو شخص نگاہ اللہ جل شانہ پر رکھتا ہے اور اللہ جل شانہ سے مانگتا رہتا ہے اور وہ ڈرتا رہتا ہے اور حقیقتاً وہ یہ تمام کام کرتا ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ کے ہاں وہ قبول بھی ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ مقبولیت بھی عطا فرمائے اور
شرف قبولیت بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔